کیا ہو گیا, تم نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے؟ جیسے 22 سال کا بچہ آج کہے کہ جی میں نے زندگی جی لی, بس اب مرنے کا انتظار ہے. 14 سال کا بچہ اگر یہ جملہ کہے تو آپ کیا کہیں گے؟ 15 سال کا بچہ یہ جملہ کہے, بھائی تم نے دیکھا ہی کیا ابھی 22 سال میں کیا دیکھ لیا ایسا تم نے کہ تم قبر کا انتظار کر رہے؟ یہ کوئی عبادت نہیں ہے کہ مفلسانہ چال چلنا اور مر جانا, نیگیٹو باتیں کرنا, مایوسانہ باتیں کرنا کہ بس ختم ہو گیا, میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, زندگی نے جو ہے نا ہمیں یہ دکھ دے دیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے, ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. ٹھیک ہے, ایک بندہ تقوی میں بہت زیادہ ہے, ضروری نہیں وہ کمپیٹنٹ بھی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی صحابی کی ذمہ داری لگائی, تقوی بھی دیکھا, کمپیٹنس بھی دیکھی. ٹھیک ہے, جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو خالد بن ولید نہیں بنایا, ان کا تقوی بہت تھا, علم بہت تھا, لیکن ان کی کمپیٹنس جنگ میں نہیں تھی. تو اب ابو ہریرہ یہ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ عہدہ ہی نہیں کبھی دیا جنگ کا, تو اس کا مطلب میں کیا ہوں, فیلئر. اب آخری چند باتیں دیکھیں آج کی کلاس میں. ایک تو میں آپ کو بہت امپورٹنٹ بات یہ بتاؤں گا کہ وائی ٹیک کیئر آف یور تھاٹس, اپنے خیالات کا خیال کیوں رکھنا چاہیے. ایک تو ہے کہ صحت اچھی رہے گی, اس لیے میں آپ کو اس سے بھی نیکسٹ لیول جو ہے نا وہ ایک آج بات بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جسم کے تمہارے اوپر حقوق ہیں, ان حقوق کو پورا کرو. تمہارے جسم کے تمہارے اوپر حقوق ہیں. آپ کو پتہ ہے جب انسان سو کر اٹھتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے تمام جوائنٹس, انسان کی باڈی میں کتنے جوائنٹس ہیں؟ 360. اس کے 360 جوائنٹس اس کی زبان کے آگے التجا کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آج ہم سب تیرے رحم و کرم پہ, خدا کے لیے خیال کریں. آپ کو پتہ ہے صحیح حدیث ہے, زبان کا خیال اس لیے رکھنا ہے تاکہ باڈی محفوظ ہو, اور یہ عبادت ہے, اپنا خیال رکھنا عبادت ہے. میں آپ کو نیکسٹ لیول کانسیپٹ دے رہا ہوں, نہیں رکھیں گے تو کل کو اس پہ پوچھ ہوگی آپ کی. ٹھیک ہے, میں آپ کو چلیں اس سے بھی اوپر کا کانسیپٹ دیتا ہوں. آپ کا جسم کس کی ملکیت ہے؟ آپ کی, آپ کے ماں باپ کی, یا کس کی؟ تو پھر اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ آپ اللہ کی ملکیت کو اتنا زیادہ ٹارچر کر رہے ہیں. اللہ کی ملکیت ہے نا, یا تو دماغ آپ کی ملکیت ہے تو بتا دیں, پھر تو جتنا مرضی ٹارچر کریں. ٹھیک ہے, آئی فون میری ملکیت ہے, میں اس کو گراؤں توڑوں جو مرضی کروں, آن کروں آف کروں, مجھ سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ میں نہیں پوچھ سکتا, آئی فون میری ملکیت ہے. لیکن اگر آئی فون کوئی آپ کو اللہ کی ملکیت ہے, آپ اس کا خیال رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ رکھیں گے. ٹھیک ہے, اگر آئی فون آپ کے والد نے آپ کو دیا ہوا ہے, والدہ نے آپ کو دیا ہوا ہے, آپ اس کا خیال رکھیں گے. لیپ ٹاپ اگر میں آپ کو دوں, یہ لیپ ٹاپ میں آپ کو دے رہا ہوں لیکن گفٹ نہیں ہے, کام کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, ذمہ داری ہے, رسپانسبلٹی ہے, ایک ٹائم تک تمہارے پاس یہ لیپ ٹاپ ہے. اگر آپ اس کو توڑ دیں گے تو آپ کو گلٹ نہیں ہوگی کہ یار میں نے ان کا سر کا لیپ ٹاپ توڑ دیا. تو جسم آپ کی ملکیت ہے نہیں. جسم کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت. دماغ کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت. تو اللہ نے آپ کو یہ جسم ذمہ داری سے دیا ہے, ایک ذمہ داری دی ہے. ایسے تو نہیں دے دیا کہ یہ لے جسم, یہ لے عقل, یہ لے آنکھیں اور جا جو مرضی کرتا ہے, ایسے تو نہیں دیا. ایحسب الانسان ان یترک سدی, سورہ قیامہ. اللہ کہتے ہیں کیا انسان سمجھتا ہے اسے بھیڑ بکریوں کی طرح میں نے چھوڑ دیا, نگلیکٹڈ چھوڑ دیا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کا ہے جسم, اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے. آپ کے جسم کے اعضاء بولیں گے اللہ, اب خدا نہ خواستہ کوئی نشہ کرتا ہے تو آپ کیا لگتا ہے اس سے سوال نہیں ہوگا؟ اتنا خوبصورت تمہیں جسم دیا, اتنی تمہیں عقل دی, کیوں کیا تم نے؟ کیوں اللہ کی ملکیت کا خیال تم نے کیوں نہیں رکھا؟ تو یہ کانسیپٹ آپ کو پورا مائنڈ سیٹ چینج کر دیتا ہے کہ یہ آپ کا ہے ہی نہیں. سیدھی سی بات ہے, اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اپنے تھاٹس کا آپ نے کیوں خیال رکھنا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے دماغ. ٹھیک ہے, اگر آپ کو اس پہ رحم نہیں آ رہا, یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ سوال کرنا ہے. اور نبی نے فرما دیا کہ تمہارے جسم کے تمہارے پر حقوق ہیں, تم سے سوال ہوگا باقاعدہ ان حقوق کو پورا کرنے کا. ٹھیک ہے, تو جیسے آپ کسی کی چیز کا خیال رکھتے ہیں, اسی طرح جسم بھی کسی کا ہے, آپ کی جان بھی کسی کی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا نفس بھی کسی کا ہے, آپ کی عقل, آپ کا دماغ بھی کسی کا ہے. اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. سوسائڈ کیوں حرام ہے؟ سوسائڈ جو کرتا ہے کیوں جہنم کی سزا ہے اس کے لیے؟ کیونکہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا. اس نے اس جان کو مار دیا جو کس کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی تھی. اللہ نے اجازت نہیں دی اس کو ایسے مارو, اللہ نے اجازت نہیں دی اس کو ٹارچر کرو. ٹھیک ہے, اللہ نے کہا اس کو خوش رکھو, اللہ نے کہا کھاؤ پیو, انجوائے کرو, پلیجرز لو لائف کے. ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھو اور مجھ سے دعا کرو. پورا میکنزم, پورا فریم ورک اللہ نے بتا دیا کہ اس کا خیال رکھنا کیسے. یا تو فریم ورک نہ بتایا تو ہم شکایت کر سکتے تھے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس کا خیال کیسے رکھنا, لیکن اللہ نے تو پورا دیکھے فریم ورک جو ہے نا وہ ہمیں بتا دیا. ٹھیک ہے,
تو یہ چیز کہ ہم نے اس کا خیال اس لیے رکھنا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے, ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے. وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف اٹ. دیکھیں گورے, میں آپ کو ان کی ایک چیز بتاتا ہوں, ان میں ہیلتھ کا بڑا ٹرینڈ ہے. آپ دیکھیں وہ جم کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, ان کو یہ ریئلائزیشن ہے ہم نے اپنی باڈی کی ٹیک کیئر کرنی ہے. ٹھیک ہے, وہ کھانا بھی کھاتے ہیں, انہیں پتہ ہے کون سا کھانا اوائڈ کرنا ہے, کون سا کھانا, یہ شعور ہے ان میں. اچھی بات ہے, اس قوم میں شعور موجود ہے, وہ اپنی ہیلتھ کی ٹیک کیئر کرتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ مسلم بہت کیئر لیس ہے اپنی ہیلتھ کے بارے میں. ٹھیک ہے, ہم نہ کھانا دیکھتے کھاتے ہیں کہ یہ کھانا کیا ہے, اس میں تیل کتنا ہے, اس کا نقصان کتنا ہے, وغیرہ وغیرہ. نہ ہم اتنی موومنٹ کرتے ہیں, نہ اتنی ہم ایکسرسائز کرتے ہیں. تو بہت برا لگتا ہے کہ مسلمان جو ہے اس کی صحت اگر اچھی نہ ہو. حضرت عمر صلی اللہ عنہ ہو, آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا, وہ بڑی مفلسانہ چال چل رہا تھا. حضرت عمر نے اس کو ڈنڈے سے مارا کہ سیدھا ہو کے چل, مطلب پرائڈ کی چال چلو. واٹس رانگ ود یو, کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا, انسان بنایا, واٹس رانگ ود یور باڈی لینگویج, کیا ہو گیا, تم نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے؟ جیسے 22 سال کا بچہ آج کہے کہ جی میں نے زندگی جی لی, بس اب مرنے کا انتظار ہے. 14 سال کا بچہ اگر یہ جملہ کہے تو آپ کیا کہیں گے؟ 15 سال کا بچہ یہ جملہ کہے, بھائی تم نے دیکھا ہی کیا ابھی 22 سال میں کیا دیکھ لیا ایسا تم نے کہ تم قبر کا انتظار کر رہے. ٹھیک ہے, انسان کو اپنے آپ کو بوسٹ رکھنا چاہیے. زندگی میں مشکلات آئیں گی. حضرت شفا بنت عبداللہ ایک صحابیہ تھی, بڑی دبنگ صحابیہ تھی. حضرت عمر کی وفات کے بعد کا واقعہ. وہ مارکیٹ میں میجسٹریٹ تھیں, حضرت عمر نے غالباً ان کی ذمہ داری لگائی تھی. انہوں نے ایک بار مارکیٹ میں ایک گروپ آف ینگ پیپل ان کو دیکھا. انہوں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو ایک صحابی تھے یا کسی شخص نے جواب دیا کہ یہ بڑے عبادت گزار نوجوان ہیں, یہ زاہدین ہیں, اور وہ مفلسانہ چال چل رہے تھے. انہیں بہت غصہ چڑھا. انہوں نے کہا کہ اگر تم عمر کو دیکھ لیتے, نوجوانوں کو مخاطب کر کے, اگر تم عمر خطاب کو دیکھ لیتے, بڑھاپے میں اس کی چال دیکھ لیتے, وہ آگے بھاگتا تھا, لوگ اس کو فالو کرتے تھے. عمر الخطاب یعنی ان کی چال ایسی تھی. ٹھیک ہے, اور اگر تم ان کی آواز کو دیکھ لیتے, جب وہ بولتا تھا پوری دنیا سنتی تھی, پورا زمانہ سنتا تھا ان کی آواز کو. ٹھیک ہے, جب وہ مارتا تھا پتہ لگتا تھا, جب عمر ہٹ کرتا تھا پتہ لگتا تھا کسی مرد نے ہٹ کیا ہے, اور عمر تم سے زیادہ عبادت گزار تھا. انہوں نے ڈانٹ لگائی ان نوجوانوں کو. ٹھیک ہے, یہ کوئی عبادت نہیں ہے کہ مفلسانہ چال چلنا اور مر جانا, نیگیٹو باتیں کرنا, مایوسانہ باتیں کرنا کہ بس ختم ہو گیا, میں یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, زندگی نے جو ہے نا ہمیں یہ دکھ دے دیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. یہ پسند ہی نہیں فرمایا ہمارے دین نے. ٹھیک ہے, اس لیے وی ہیو ٹو کم بیک ٹو آور لیگیسی. جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوش رہنے کے مواقع دیے ہیں, انشاءاللہ اس پر ہماری زیادہ جو ہے نا وہ نظر ہونی چاہیے. آخری چیز میں بس 2 چیزیں کمپیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ تاکہ آپ کا وہ ٹیک اوے بھی ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. آپٹیمزم ورسز پیسمزم ایک بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. آپٹیمسٹک لوگ کون ہوتے ہیں یہ میں آپ کو نیکسٹ کلاس میں ان کے اوصاف پراپر بتاؤں گا. ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے ان کی نشانیاں, آپٹیمسٹ ورسز پیسمسٹ تھنکنگ. ٹھیک ہے, اوکے, کمپیئر کرتے ہیں. پیسمسٹک تھنکنگ سٹائل ورسز آپٹیمسٹک تھنکنگ سٹائل بہت انٹرسٹنگ بات ہے. یہ ریسرچ بیسڈ بات ہے. اس پہ باقاعدہ ملینز اینڈ ملینز آف لوگوں کے سرویز کر کے ان کے باقاعدہ آنسرز لے کر یہ ریسرچ کی گئی ہے کہ جو پیسمسٹک نیگیٹو تھنکنگ والے لوگ ہوتے ہیں وہ نمبر 1 ان کا تھنکنگ سٹائل پرماننٹ ہوتا ہے. پرماننٹ سے کیا مراد ہے؟ وہ ہر پرابلم کو پرماننس کے اینگل سے دیکھتے ہیں. پرماننس کے اینگل سے کیا مراد ہے؟ فار ایگزامپل, اگر وہ کسی پرابلم سے گزر رہے ہیں تو وہ اس کو پرماننس کے اینگل سے اس طرح دیکھیں گے کہ یہ پرابلم ہمیشہ رہے گا. سمجھ رہے؟ ان کا دماغ انہیں کیا کہے گا؟ یہ پرابلم ہمیشہ رہے گا. جیسے مثال کے طور پہ بزنس ڈاؤن چلا گیا تو پیسمسٹ جو تھنکنگ والے لوگ ہیں وہ اس کو کیسے دیکھیں گے کہ اب یہ ڈاؤن ہی رہے گا, اب یہ اپ نہیں آنے والا. ٹھیک ہے, اب یہ ختم ہو چکا ہے, پرماننٹ ہے یہ پرابلم. آن دی ادر ہینڈ آپٹیمسٹک والے لوگ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کا اپوزٹ کیا ہے پرماننس کا؟ ٹیمپرری, کہ اٹس جسٹ اے فیز, اٹ ول پاس. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے, ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. ٹھیک ہے, یہ مائنڈ سیٹ بنانا پڑتا ہے, باقاعدہ پریکٹس ہے. تو پیسمسٹ والے پرماننس کے ساتھ دیکھتے ہیں, آپٹیمسٹ والے ٹیمپرری اینگل سے دیکھتے ہیں. اوکے, دوسرا موازنہ, پیسمسٹک تھنکنگ سٹائل والے پرویسو ہوتے ہیں. پرویسو سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ اس کو ہر چیز پہ اپلائی کر دیتے ہیں, یونیورسل بنا لیتے ہیں اس پرابلم کو. فار ایگزامپل, آپ پڑھائی میں نہیں اچھے, پیسمسٹ انسان اس کو کیسے دیکھے گا
کہ میں ہسبینڈ بھی اچھا نہیں بنوں گا, وائف بھی اچھی نہیں بنوں گی, باپ بھی اچھا نہیں بنوں گا, ماں بھی اچھی نہیں بنوں گی, بیٹا بھی اچھا نہیں بنوں گا, بیٹی بھی اچھی نہیں بنوں گی, انسان بھی اچھا نہیں بنوں گا. یعنی ایک بندے کو پروگرامنگ سمجھ نہیں آ رہی, اس کے زبردستی پہ ایڈمیشن ہو گیا ہے آئی ٹی میں. مجھے بھی پروگرامنگ سے نفرت تھی, 2 سبجیکٹ تھے میکینیکل انجینئرنگ میں, پروگرامنگ میرے بہت برے گریڈز تھے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں میں میتھ میں برا ہوں, اس کا یہ مطلب تو نہیں میں انسان برا ہوں. اگر آپ کسی سپورٹس میں اچھے نہیں ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے آپ انسان اچھے نہیں ہیں. تو پیسمسٹ لوگ یونیورسل لے لیتے ہیں اس پرابلم کو کہ اچھا میں اس میں اچھا نہیں تو اب میں کسی بھی چیز میں اچھا نہیں, سمجھ رہے. آپٹمسٹک لوگ اس کو لوکل لیتے ہیں کہ یار جو مسئلہ ہے اس کو وہیں تک رکھو, سمجھ رہے, کوئی بات نہیں. کچھ لوگ جو ہے شاید ایک کسی ڈپارٹمنٹ میں اتنے اچھے نہ ہوں, ان کو ہیلپ چاہیے اس ڈپارٹمنٹ میں. کچھ لوگ اس ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھے ہوں. جیسے اکثر میں آپ کو مثال ہم دیتے ہیں, ایک بندہ تقوی میں بہت زیادہ ہے, ضروری نہیں وہ کمپیٹنٹ بھی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی صحابی کی ذمہ داری لگائی, تقوی بھی دیکھا, کمپیٹنس بھی دیکھی, ٹھیک ہے. جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو خالد بن ولید نہیں بنایا, ان کا تقوی بہت تھا, علم بہت تھا, لیکن ان کی کمپیٹنس جنگ میں نہیں تھی. تو اب ابو ہریرہ یہ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ عہدہ ہی نہیں کبھی دیا جنگ کا, تو اس کا مطلب میں کیا ہوں, فیلئر, اللہ معاف کرے. ایسا تو نہیں. آپ کا جو ٹیلنٹ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں پہچان لیتے تھے لوگوں کے ٹیلنٹ کو. تو جو آپٹمسٹ لوگ ہیں وہ اس معاملے کو وہیں تک رکھتے ہیں جہاں تک وہ معاملہ ہے, بس اس میں خراب ہوں, ٹھیک ہو جاؤں, انشاءاللہ اس کو ٹھیک کر لیں گے, ٹھیک ہے. تیسرا موازنہ, پرسنل لیتے ہیں ہر چیز کو. کیسے؟ ہر چیز کا بلیم اپنے پر, یہ میری فالٹ ہے, اس میں میری کوئی فالٹ ہوگی, ٹھیک ہے. کبھی کبھی پرسنل لینا بھی چاہیے, اچھی بات ہوتی ہے, لیکن ہر چیز کو پرسنل لینے سے کیا ہوگا, آپ گرو نہیں کر پائیں گے, آپ کا کانفیڈنس شیٹر ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ موازنہ کریں تو جو آپٹمسٹک والے ہیں وہ پرسنل نہیں لیتے, وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹائرلی میری فالٹ نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر انٹرویو فیل ہو گیا آپ نے بڑی اچھی تیاری کی تھی اور آپ کی وہ ڈریم جاب تھی, لیکن آپ انٹرویو میں فیل ہو گئے. آپ پیسمسٹ تھنکنگ یہ ہے کہ میری غلطی ہے, میرے سے ہی کوئی غلطی ہوئی ہے. آپٹمسٹک تھنکنگ یہ ہے کہ یار میں نے اچھی تیاری کی تھی, شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو, لیکن انہوں نے مشکل سوال, کچھ ایکسکیوز بنایا جا سکتے نا اپنے آپ کو تھوڑی تسلی دینے کے لیے کہ بڑے مشکل سوال تھے, کوئی بات نہیں, نیکسٹ ٹائم آئی ول پریپیئر بیٹر. تو وہ چیز آپ کو زیادہ فائدہ دے گی, ٹھیک ہے, سمجھ رہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں, یہ ایک باقاعدہ کوگنیٹو ڈسٹورشن بھی ہے, جو ہر چیز کو پرسنل لے لیتے ہیں, معافیاں مانگنے لگ جاتے ہیں بلا وجہ دوسروں سے, بلا وجہ کی معافیاں, ہر چیز پہ معافی, ہر چیز پہ معافی, ٹھیک ہے نا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ڈگنیٹی مینٹین کرنے کا بھی حکم دیا ہے. اگر آپ کی غلطی ہے آپ 1-2 بار سوری کریں, اس کے بعد آپ آگے موو فارورڈ کریں, ٹھیک ہے نا. اتنی زیادہ معافیاں مانگنا, اس سے آپ کی عزت نفس مجروح ہوگی, اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہیں ہے کہ اتنا زیادہ ڈور میٹ بن جاؤ. اپنی سیلف کیئر بھی تو کرنی چاہیے نا انسان کو, ٹھیک ہے, اللہ معاف کرے. ایسا تو نہیں. آپ کا جو ٹیلنٹ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں پہچان لیتے تھے لوگوں کے ٹیلنٹ کو. تو جو آپٹمسٹ لوگ ہیں وہ اس معاملے کو وہیں تک رکھتے ہیں جہاں تک وہ معاملہ ہے, بس اس میں خراب ہوں, ٹھیک ہو جاؤں, انشاءاللہ اس کو ٹھیک کر لیں گے, ٹھیک ہے. تیسرا موازنہ, پرسنل لیتے ہیں ہر چیز کو. کیسے؟ ہر چیز کا بلیم اپنے پر, یہ میری فالٹ ہے, اس میں میری کوئی فالٹ ہوگی, ٹھیک ہے. کبھی کبھی پرسنل لینا بھی چاہیے, اچھی بات ہوتی ہے, لیکن ہر چیز کو پرسنل لینے سے کیا ہوگا, آپ گرو نہیں کر پائیں گے, آپ کا کانفیڈنس شیٹر ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ موازنہ کریں تو جو آپٹمسٹک والے ہیں وہ پرسنل نہیں لیتے, وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹائرلی میری فالٹ نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر انٹرویو فیل ہو گیا آپ نے بڑی اچھی تیاری کی تھی اور آپ کی وہ ڈریم جاب تھی, لیکن آپ انٹرویو میں فیل ہو گئے. آپ پیسمسٹ تھنکنگ یہ ہے کہ میری غلطی ہے, میرے سے ہی کوئی غلطی ہوئی. آپٹمسٹک تھنکنگ یہ ہے کہ یار میں نے اچھی تیاری کی تھی, شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو, لیکن انہوں نے مشکل سوال, کچھ ایکسکیوز بنایا جا سکتے نا اپنے آپ کو تھوڑی تسلی دینے کے لیے کہ بڑے مشکل سوال تھے, کوئی بات نہیں, نیکسٹ ٹائم آئی ول پریپیئر بیٹر. تو وہ چیز آپ کو زیادہ فائدہ دے گی, ٹھیک ہے, سمجھ رہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں, یہ ایک باقاعدہ کوگنیٹو ڈسٹورشن بھی ہے, جو ہر چیز کو پرسنل لے لیتے ہیں, معافیاں مانگنے لگ جاتے ہیں بلا وجہ دوسروں سے, بلا وجہ کی معافیاں, ہر چیز پہ معافی, ہر چیز پہ معافی, ٹھیک ہے نا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ڈگنیٹی مینٹین کرنے کا بھی حکم دیا ہے. اگر آپ کی غلطی ہے آپ 1-2 بار سوری کریں, اس کے بعد آپ آگے موو فارورڈ کریں, ٹھیک ہے نا. اتنی زیادہ معافیاں مانگنا, اس سے آپ کی عزت نفس مجروح ہوگی, اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہیں ہے کہ اتنا زیادہ ڈور میٹ بن جاؤ. اپنی سیلف کیئر بھی تو کرنی چاہیے نا انسان کو, ٹھیک ہے. اب آخری چند باتیں دیکھیں آج کی کلاس میں. ایک تو میں آپ کو بہت امپورٹنٹ بات یہ بتاؤں گا کہ وائی ٹیک کیئر آف یور تھاٹس.
اپنے خیالات کا خیال کیوں رکھنا چاہیے؟ ایک تو ہے کہ صحت اچھی رہے گی، اس لیے میں آپ کو اس سے بھی نیکسٹ لیول جو ہے نا وہ ایک آج بات بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جسم کے تمہارے اوپر حقوق ہیں، ان حقوق کو پورا کرو۔ تمہارے جسم کے تمہارے اوپر حقوق ہیں۔ آپ کو پتا ہے جب انسان سو کر اٹھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے تمام جوائنٹس، انسان کی باڈی میں کتنے جوائنٹس ہیں؟ 360۔ اس کے 360 جوائنٹس اس کی زبان کے آگے التجا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آج ہم سب تیرے رحم و کرم پہ، خدا کے لیے خیال کریں۔ آپ کو پتا ہے صحیح حدیث ہے، زبان کا خیال اس لیے رکھنا ہے تاکہ باڈی محفوظ ہو، اور یہ عبادت ہے، اپنا خیال رکھنا عبادت ہے۔ میں آپ کو نیکسٹ لیول کانسیپٹ دے رہا ہوں، نہیں رکھیں گے تو کل کو اس پہ پوچھ ہوگی آپ کی، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو چلیں اس سے بھی اوپر کا کانسیپٹ دیتا ہوں۔ آپ کا جسم کس کی ملکیت ہے؟ آپ کی، آپ کے ماں باپ کی، یا کس کی؟ تو پھر اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ آپ اللہ کی ملکیت کو اتنا زیادہ ٹارچر کر رہے ہیں۔ اللہ کی ملکیت ہے نا، یا تو دماغ آپ کی ملکیت ہے تو بتا دیں، پھر تو جتنا مرضی ٹارچر کریں، ٹھیک ہے؟ آئی فون میری ملکیت ہے، میں اس کو گراؤں توڑوں جو مرضی کروں، آن کروں آف کروں، مجھ سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ میں نہیں پوچھ سکتا، آئی فون میری ملکیت ہے۔ لیکن اگر آئی فون کوئی آپ کو اللہ کی ملکیت ہے، آپ اس کا خیال رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آئی فون آپ کے والد نے آپ کو دیا ہوا ہے، والدہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، آپ اس کا خیال رکھیں گے۔ لیپ ٹاپ اگر میں آپ کو دوں، یہ لیپ ٹاپ میں آپ کو دے رہا ہوں لیکن گفٹ نہیں ہے، کام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے، ایک ٹائم تک تمہارے پاس یہ لیپ ٹاپ ہے۔ اگر آپ اس کو توڑ دیں گے تو آپ کو گلٹ نہیں ہوگی کہ یار میں نے ان کا سر کا لیپ ٹاپ توڑ دیا؟ تو جسم آپ کی ملکیت ہے نہیں، جسم کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت۔ دماغ کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت۔ تو اللہ نے آپ کو یہ جسم ذمہ داری سے دیا ہے، ایک ذمہ داری دی ہے، ایسے تو نہیں دے دیا کہ یہ لے جسم، یہ لے عقل، یہ لے آنکھیں اور جا جو مرضی کرتا ہے، ایسے تو نہیں دیا۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، سورہ قیامہ اللہ کہتے ہیں کیا انسان سمجھتا ہے اسے بھیڑ بکریوں کی طرح میں نے چھوڑ دیا، نگلیکٹڈ چھوڑ دیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کا ہے جسم، اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے۔ آپ کے جسم کے اعضاء بولیں گے اللہ، اب خدا نہ خواستہ کوئی نشہ کرتا ہے تو آپ کیا لگتا ہے اس سے سوال نہیں ہوگا؟ اتنا خوبصورت تمہیں جسم دیا، اتنی تمہیں عقل دی، کیوں کیا تم نے؟ کیوں اللہ کی ملکیت کا خیال تم نے کیوں نہیں رکھا؟ تو یہ کانسیپٹ آپ کو پورا مائنڈ سیٹ چینج کر دیتا ہے کہ یہ آپ کا ہے ہی نہیں، سیدھی سی بات ہے، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اپنے تھاٹس کا آپ نے کیوں خیال رکھنا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے دماغ، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو اس پہ رحم نہیں آ رہا، یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ سوال کرنا ہے، اور نبی نے فرما دیا کہ تمہارے جسم کے تمہارے پر حقوق ہیں، تم سے سوال ہوگا باقاعدہ ان حقوق کو پورا کرنے کا، ٹھیک ہے؟ تو جیسے آپ کسی کی چیز کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح جسم بھی کسی کا ہے، آپ کی جان بھی کسی کی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا نفس بھی کسی کا ہے، آپ کی عقل، آپ کا دماغ بھی کسی کا ہے، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ سوسائڈ کیوں حرام ہے؟ سوسائڈ جو کرتا ہے کیوں جہنم کی سزا ہے اس کے لیے؟ کیونکہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا، اس نے اس جان کو مار دیا جو کس کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی تھی۔ اللہ نے اجازت نہیں دی اس کو ایسے مارو، اللہ نے اجازت نہیں دی اس کو ٹارچر کرو، ٹھیک ہے؟ اللہ نے کہا اس کو خوش رکھو، اللہ نے کہا کھاؤ پیو، انجوائے کرو، پلیجرز لو لائف کے، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھو اور مجھ سے دعا کرو۔ پورا میکنزم، پورا فریم ورک اللہ نے بتا دیا کہ اس کا خیال رکھنا کیسے۔ یا تو فریم ورک نہ بتایا تو ہم شکایت کر سکتے تھے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس کا خیال کیسے رکھنا، لیکن اللہ نے تو پورا دیکھے فریم ورک جو ہے نا وہ ہمیں بتا دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز کہ ہم نے اس کا خیال اس لیے رکھنا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف اٹ۔ دیکھیں گورے، میں آپ کو ان کی ایک چیز بتاتا ہوں، ان میں ہیلتھ کا بڑا ٹرینڈ ہے۔ آپ دیکھیں وہ جم کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، ان کو یہ ریئلائزیشن ہے ہم نے اپنی باڈی کی ٹیک کیئر کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کھانا بھی کھاتے ہیں، انہیں پتہ ہے کون سا کھانا اوائڈ کرنا ہے، کون سا کھانا، یہ شعور ہے ان میں۔ اچھی بات ہے، اس قوم میں شعور موجود ہے، وہ اپنی ہیلتھ کی ٹیک کیئر کرتے ہیں۔ آن دی ادر ہینڈ مسلم بہت کیئر لیس ہے اپنی ہیلتھ کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ ہم نہ کھانا دیکھتے ہوئے کھاتے ہیں کہ یہ کھانا کیا ہے، اس میں تیل کتنا ہے، اس کا نقصان کتنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نہ ہم اتنی موومنٹ کرتے ہیں، نہ اتنی ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، تو بہت برا لگتا ہے کہ مسلمان جو ہے اس کی صحت اگر اچھی نہ ہو۔ حضرت عمر صلی اللہ عنہ ہو، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ بڑی مفلسانہ چال چل رہا تھا، حضرت عمر نے اس کو ڈنڈے سے مارا کہ سیدھا ہو کے چل، مطلب پرائڈ کی چال چلو، واٹس رانگ ود یو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا، انسان بنایا، واٹس رانگ ود یور باڈی لینگویج؟